سر صاحب بیک ٹو بزنس گلشن کے کاروبار کی بات کرتے ہیں، روٹین کی طرف واپس آ رہے ہیں ہم، اس لیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ٹینشنز تھیں اب اس میں یہاں تو شکرانے کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، یوم تشکر منایا جا رہا ہے، سیلیبریشنز ہیں، شاباشی ہے اور دنیا ہمارے گن گا رہی ہے، اور وہاں مایوسی ہے، اور وہاں پر بیانات کے بعد بیانات ہیں جو کہ مزید ابہام بڑھا رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر بھارت اب باور کیا کرانا چاہتا ہے دنیا کو۔ اس پہ تو میں آپ کا تبصرہ لوں گی، جے شنکر صاحب کا جو ایک لیٹسٹ بیان سامنے آیا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ساکن ہو گئے تھے دریا اور اس میں کوئی ہلچل نہیں تھی، پس منظر میں چلا گیا تھا معاملہ اور ایسے لگ رہا تھا کہ ارریلیونٹ ہو گئے عمران خان صاحب، وہ عمران خان صاحب جن کے بارے میں آپ نے نومبر 2024 کو ایک پیش گوئی کی تھی، آپ کی چڑیا نے آپ کو خبر دی تھی، لیکن حقائق یہ بتا رہے ہیں، شواہد یہ بتا رہے ہیں، آثار یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی وہ پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی۔ اچھا جی، اس کی بنیاد میں آپ کو یہ فراہم کرتی ہوں کہ آپ نے تب انالیسس میں بولا تھا کہ پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں جن کی وجہ سے مستقبل قریب میں آنے والے 2-3 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بعد عمران خان صاحب کو کسی گیسٹ ہاؤس میں کسی ایسی جگہ پر شفٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی رہائی کسی نہ کسی طرح ممکن ہو سکتی ہے، چیزیں ریلیکس ہو سکتی ہیں، انہیں سیاست کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو جنوری، فروری، مارچ، چلے مارچ تک کا مارجن دے دیتے ہیں، دسمبر سے بھی لے کر، ٹھیک ہے، کم و بیش کر دیتے ہیں، تو ایسا تو کچھ ہو نہیں سکا، تو آپ کی چڑیا کی یہ خبر ہو گئی غلط ثابت۔ اب معاملات یوں ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے اس عزم پر ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو آپ کی پیشن گوئی جو غلط ثابت ہوئی، اس کے بعد کیا آپ کسی نئی پیشن گوئی کی طرف جائیں گے؟ آپ مجھے پرووک کرنے کی کوشش مت کریں، آپ نہیں کامیاب ہوں گی۔ اچھا، میرے پاس جواب ہوتے ہیں نا۔ ہاں یہ تو ہے، ہاں مجھے پتا تھا کہ جیسے یہ ختم ہوگا تم یہ مجھے کرو گے کہ جی وہ آپ نے تو ہم دن گن رہے ہیں رہائی کے، آپ نے 3 ماہ کہا تھا، اب تو مئی آ چکا ہے، 5واں مہینہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو 3 ماہ والی 2 باتیں، جی، ایک تو آپ نے کہا کہ میری چڑیا نے تجزیہ کیا تھا، یہ تجزیہ نہیں وہ کرتی، وہ رپورٹ کرتی ہے، وہ صرف خبر دیتی ہے، تجزیہ میں کرتا ہوں، تو یہ واضح ہو جائے کہ چڑیا بیچاری تجزیہ نہیں کرتی، تجزیہ نگار میں ہوں، وہ خبر لے کے آتی ہے جس کو پھر میں جوڑتا ہوں، ڈاٹس کو اور جوڑ کے میں کوئی خبر بناتا ہوں، خبر سے پھر میں ایک تجزیہ کرتا ہوں۔ اب چڑیا کی یہ خبر تھی کہ باتیں ہو رہی ہیں، اچھا، تو اس سے پھر میں نے تجزیہ کیا کہ 3-1 مہینے میں کچھ پی ٹی آئی والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ اب 3 مہینے کا یہ نہیں ہوتا کہ یار وہ آن دا ڈاٹ، 3 مہینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اچھا، ٹھیک، تو اچھا پھر اب آپ نے بات کر ہی دی تو پھر آج کوئی بریکنگ نیوز ہی آپ کو تجزیہ کر دیا جائے تاکہ آپ اپنے سوری کر کے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آج آپ نے آتے سال باؤنسر کرا دیا، اٹیک کیا نا میں نے سیکھ لیا جنگ سے جو ابھی چلی، ہاں اٹیک کرنا چاہیے، تو وہ آپ انڈیا والی اسٹریٹجی نہ میرے پہ کریں، آپ پاکستان بن رہے ہیں، میں پاکستان بن جاؤں گا۔ اچھا اب بات یہ دیکھیے، کچھ خبریں ہیں، کچھ تجزیہ ہے، ملی جلی بات آج میں کروں گا آپ سے۔ کل کے پروگرام میں جاتے جاتے میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، تو وہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ آپس میں مل کے بیٹھے اور یہ معاملے کو حل کریں۔ قومی یکجہتی از ویری امپورٹنٹ، ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک اینیمی کھڑا ہے آپ کے بارڈر پہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے تو پاز کیا ہے، میں نے ابھی اور کرنا ہے، جی، تو یہ پہلا راؤنڈ ہے، ابھی اور بھی راؤنڈ ہونے ہیں ان کے ساتھ، تو اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ گھر کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ اگر گھر کے اندر ہی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو دشمن تو بہت خوش ہوگا، وہ تو اور ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب آپ انڈیا کے تبصرے سنتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ یہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اندرونی، اور وہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، جی، تو اس لیے میں نے جاتے جاتے یہ بات کہی تھی۔ اچھا اس کے اوپر مجھے 1-2 دوستوں کا میسج بھی آیا، اور سیٹی صاحب رہن دیو، پی ٹی آئی نہیں کدی خوش ہو سکتی، یہ تو کلٹ ہے، یہ تو کدی نہیں منن گے کوئی گل، تسی ایویں انہاں دے بارے کوئی پازیٹیو خبر دینا چاہ رہے ہو، کوئی ایسی گل نہیں ہے، یہ نہیں باز آندے۔ اب میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا آج یہ جواب میں آج ہی دوں گا۔ اچھا جواب اب اس کے بعد آپ نے مجھے پرووک کر دیا، تو اب وقت آ گیا میرا خیال ہے کہ جواب دے ہی دوں۔ اچھا، تو میں جواب کس طریقے سے دوں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ حقیقت فیکٹس پیش کر دوں، پھر آپ انٹیلیجنٹ ہیں بڑی، اور آپ ان کو 1+1+1
+1 6 गिन लेंगी आप। उसके बाद फिर यू हैव नो वेयर टू गो, फिर आप खुद ही कहेंगी यार इतने गल लगती थी एनजी बढ़ती पई है। हाँ मुझको गल बढ़ती पई है। तो अब आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ थोड़े से स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूँ। खुली इजाजत है। खुली इजाज़त। हाँ, और उसके बाद आई एक्सपेक्ट कि आप सॉरी करें। अब खबर ये आई जी कि 6 मई को खान साहब के साथ किसी की मुलाकात हुई अडियाला जेल में खुफिया। अच्छा, बिल्कुल ये खबर सोर्सेस से ये सामने आई। इधर से खबरें चल रही थी जी मगर कोई प्रूफ शूफ नहीं था। अब ये मैं आपको सिर्फ खबरें जो है ना जो वो बताऊंगा, फिर आप खुद ही ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, थोड़ी सी तफ्तीश की तो पता चला हाँ मुलाकात हुई है। अच्छा ठीक। और वो मुलाकात किसी सियासतदान के साथ नहीं हुई, किसी नॉन सियासतदान के साथ हुई है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान टेंशन के दौरान हुई है ये 6 मई। जी ठीक 6 है। मई। ओके ठीक। ओके। अच्छा, तो उसमें क्या बात हुई? हाँ, क्या हुई? उसमें ये कहना है कि ब्रीफिंग दी गई खान साहब को कि ये हालात है हमारे, ये हम इंडिया हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और ये चीज़ हो गई है और ये होने जा रही है। अच्छा ठीक। और ये हम दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा लाइक जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को नहीं ब्रीफिंग दी जाती, उस तरीके से खान साहब को ब्रीफिंग दी गई। उसका मकसद ये था कहना कि इस वक्त वी नीड टू बी यूनाइटेड। अच्छा। और हम कब से कह रहे हैं कि पीटीआई के यूथ जो है वो फौज को अटैक कर रहे हैं, इस वक्त अटैक ना करें। अच्छा और आपको रिक्वेस्ट है कि आप भी नेशनल एफर्ट के अंदर जॉइन हैंड्स विद अस। ठीक। और आप अपने जो बरखुरदार हैं, जो स्पेशली जो बाहर बैठे हुए अभी भी फौज को गालियां दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट दैट टाइम, वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। पूरी ब्रीफिंग के बाद बात थोड़ी आगे बढ़ी, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि आप ये करें और हम कुछ नहीं कर रहे, हम वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चलते रहे, तो बात नहीं बनती ना। गिव एंड टेक हुआ आप कह रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि वहाँ अब लफ्ज़ पीटीआई को पसंद नहीं आएगी ये बात डील की। डील को, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो डील उसके लिए हर एक चीज़ डील ही है। अगर दुनिया का सोल सुपर पावर डील करता है, मगर हमारे यहाँ ये एक गंदा लफ्ज़ बन गया डील। इसको इससे लगता है ऐसे कोई एनआरओ मिल रहा है या कोई नेगेटिव चीज हो रही हाँ, ये डील है, ये मतलब अंडर हैंड है ये। तो इसे एमओयू कह दें। हाँ, तो आप हम कहते हैं एमओयू, तो वहाँ कोई एमओयू किस्म की बात हुई है। ठीक है। अच्छा, वहाँ क्या बात हुई है? हाँ खान साहब ने आगे से कहा नहीं बिल्कुल सही है, इस वक्त तो वी आर विद यू। ओके। पीटीआई के और फौज के जो भी हमारे इश्यूज हैं दे आर सेकेंडरी, वी आई एंड पीटीआई विल स्टैंड विद द नेशन। हम अंदरूनी जो मामलात हैं उसको हम इन अबेयंस कर देते हैं। अच्छा, ठीक। उठा रखते अब हैं। आजकल अबेयंस में बहुत कुछ चल रहा है ना। हाँ, मुआहदे चल रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, तो आगे से जवाब ये मिला, दैट्स वेरी थैंक यू, गुड बॉय। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही तवक्को थी यूरोप के मुहिब्बुल वतनी का इजहार किया जाए। फौज मेरी है, उन्होंने ये फौज कहा। नेशनल फौज है, ये नेशनल इशू है, तो हमारे आपस के जो इश्यूज हैं उनको भी हम कर लेते हैं। अच्छा। तो उसमें ये भी कहा गया कि कुछ अरसे से ये बात चल ही रही थी आपके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि सूनर रादर देन लेटर आपकी रिहाई की भी बात आगे बढ़ाते हैं हम। इसीलिए मुज़ाकरात भी हुए ना, कुछ अरसा वो चली पहले वो बात प्रैक्टिस। और खान साहब अभी भी कहते रहते हैं कि अगर बात करनी है तो हुकूमत से ज़रूर करें, मगर एस्टैब्लिशमेंट को भी लूप में ले। जी ठीक। तो खान साहब ने आगे से कहा गुड, मगर बात यह है कि मेरी रिहाई जो है वो किसी एनआरओ या एमओयू या डील के ज़रिए नहीं होनी चाहिए। अदालतों के ज़रिए आप लोगों ने मुझे अंदर किया, अदालतों के ज़रिए मुझे रिहा करें। अच्छा। और तो मेरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि बाहर ये बात चले कि डील हो गई है कोई। ठीक है। ठीक, मगर एमओयू तो हो गया ना। अच्छा, अब क्योंकि वो आपने कह दिया तो दुश्मन तो यही कहेंगे ना डील हो गई। अच्छा, मगर हम तो दुश्मन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। आप तो मशवरे देते रहे इमरान खान साहब को कि रिविजिट करें अपनी पॉलिसी, वक्त आ गया है। आप हर बार कहते थे। एस्टैब्लिशमेंट को भी कल कहा है जी, कि आपने आप कहा। जरा मेहरबानी करें, बिल्कुल। टेक हिम ऑन बोर्ड। अच्छा, अब बात यह है कि उसके बाद क्या हुआ? जब खान साहब की तरफ से ये एश्योरेंस हुई कि मैं बिल्कुल अपने हॉट हेड्स, जो बड़े गुस्से वाले मेरे नौजवान साथी हैं जो ट्विटर के ऊपर बैठ के गालियां दे रहे टाइगर्स हैं, उनको हम रोकते हैं। जी ठीक।
تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. بات آگے پھر کیسے بڑھی؟ بات آگے ایسے بڑھی کہ ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ٹویٹر آزاد ہو گیا جی پاکستان 7 میں. مئی کو. جیسے انڈیا کے اندر ٹویٹر بین ہو گیا تھا جی فار 8,000 پیپل اینڈ یہاں ٹویٹر آزاد ہو گیا. ویری بگ ڈیولپمنٹ. بالکل, یہاں وی پی این کی چھٹی, ادھر وی پی این ایکٹیو. کبھی بھی ٹویٹر کو آزاد نہ کرتے اگر یہ فکر ہوتا کہ پھر پی ٹی آئی پڑ جائے گی ہمیں. ٹویٹر کو آزاد کیا آن دی انڈرسٹینڈنگ کہ اب ٹویٹر کے اوپر اپنی فوج کو کی تنقید نہیں ہوگی. اوکے, اور انہی ٹینشنز میں آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹویٹر کھول دینا چاہیے انڈیا کو جواب دینے کے. بیکاز مجھے یہ بات کا پتا تھا جی کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر ساری قوم یونائٹڈ ہو جائے ایک ہو گی. جائے گی. تو مگر یہاں تو انہوں نے پکا کام کیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں نا جو کہ